السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب حکومت نے STIs یعنی اسکول ٹیچر انٹرنیز کی جو جابز ہیں وہ ایشو کی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں ابھی تک جو مشکل آ رہی وہ یہ ہے کہ جو پورٹل ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ پورٹل جو ہے وہ 22 سے لے کر 24 تک اوپن ہے، اور 22 سے 24 تک جو ہے نا وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورٹل جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب پورٹل اوپن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آج شام تک ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ اپلائی آن لائن ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جب آپ آن لائن پورٹل کھولیں گے تو جو فارم ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں پہ سارے جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ لوگوں نے فل کرنی ہے، اور اپنا جو ہے وہ سارا بایو ڈیٹا، UC نمبر یا دوسری جو ڈیٹیلز ہیں، اور یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے ایریا میں جو اسکول ہیں کس اسکول میں جو ہے وہ جاب اویلیبل ہے، پھر اسی کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو پورٹل ابھی نہیں اوپن ہے، امید کی جا رہی ہے کہ آج شام تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس میں بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کویشچن کر رہے تھے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہوگا، اور ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ کا سلیبس جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، اور اس میں مطلب کہ کون کون سی چیزیں جو ہے انٹرویو کے وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی سلیبس جو ہے وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، یعنی ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کسی قسم کا جو سلیبس ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ 25 جنوری کو انٹرویو ہوگا، جو اپلیکینٹ شارٹ لسٹ کیے جائیں گے ان کا 25 جنوری کو انٹرویو ہوگا۔ اب انٹرویو میں کس طرح کے کویشچن آئیں گے یا کس طرح کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس آپ کا جو ID کارڈ CNIC نمبر ہے وہ تو مسٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ڈومیسائلز ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ڈگریز ہیں، اسناد ہیں اوریجنل، وہ ہونی چاہیے۔ اگر ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو ریزلٹس کارڈ ہے وہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کسی اسکول کا ایکسپیرینس لیٹر ہے، اس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ایکسپیرینس مانگا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یعنی آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں بھی ہے تو آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس لیٹر 1-2 سال کا جو ہے وہ بنوا سکتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر ہے تو یہ پلس میں چلا جائے گا۔ اب انٹرویو میں آپ کے دیکھیں، ڈیفینیٹلی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ جابز ہیں تقریباً 12,500، اور اس میں جو اپلیکیشنز آئیں گی وہ لاکھوں میں چلی جائیں گی، یعنی کہ بہت زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور شارٹ لسٹ کر کے بھی جو ہیں وہ اپلیکینٹس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 12,000 جابز ہیں تو ہو سکتا ہے اپلیکیشن جو آئی ہوں، جو شارٹ لسٹ جو کینڈیڈیٹ ہوں وہ 80,000 ہوں، وہ 1,00,000 ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے انٹرویو تو کنڈکٹ کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے وہ بندہ سلیکٹ کرنا ہے جو بیسٹ ہوگا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرویو کوئی اتنا ضروری نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، تو انہوں نے وہ بندہ سلیکٹ کرنا ہے جو دی بیسٹ ہوگا۔ اب دی بیسٹ کیسے وہ سلیکٹ کریں گے کہ اس سے وہ کویسچنز کریں گے۔ اب کویسچنز کون سے کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور جو آپ کی ٹرمینل ڈگری ہے، یعنی کہ فائنل ڈگری ہے، یعنی آپ BA بیس پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس BA کا جو نالج ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ MA بیس پہ کر رہے ہیں تو پھر MA کا جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہے، جیسے کسی نے MA انگلش کیا ہوا ہے اور انگلش ٹیچر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو پھر ان کے پاس انگلش کا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو انگلش ہسٹری ہے، انگلش لٹریچر ہے، اس کا جو نالج ہے جو انہوں نے پڑھا ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ کے پاس فائنل ٹرمینل ڈگری ہے اس کے پاس اس کا جو نالج ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے فزکس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو فزکس کا جو اچھا خاصا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس سے ریلیونٹ ہی کویسچن وہ آپ سے کریں گے، اور جو کینڈیڈیٹ ان کے کویسچنز کے بہتر آنسر دے گا اور کانفیڈنس اچھا شو کرے گا، انٹرویو اچھی طریقے سے کنڈکٹ ہوگا، ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا، اور اس کا جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی اچھی ہوگی، اور شکل و شباہ سے وہ ٹیچر ہی یا پروفیسر محسوس ہوتا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اس کی اپوائنٹمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ نو ڈاؤٹ اس کا کوئی مارکس تو نہیں ہے، لیکن آپ جس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اس کی جو ٹرمینل جو فائنل ڈگری ہے
اس کا جو وہ نالج ہے وہ کافی زیادہ اچھا خاصا نالج آپ کے پاس ہے ہونا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک جو انگلش ٹیچر جس نے اپلائی کیا ہوا انگلش کی ویکینسی کے لیے تو اس سے وہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر پوچھیں, ٹھیک ہے نا, یا وہ اس کی جان کیٹس کی جو پوئم ہے اس کا کوئی ذکر کریں اور اس کو آگے سے کچھ پتہ ہی نہ چلے, اور وہ کیا بھی اس نے ایم اے انگلش ہو اور اس کے بارے میں وہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہ دے سکتا ہو, تو پھر اس طرح تو اپوائنٹمنٹ نہیں نہ ہوگی. ڈیفینیٹلی اپوائنٹمنٹ ان لوگوں کی ہوگی جس سے وہ انٹرویور جو ہے نا وہ کوئی بھی کویسچن کرے گا تو جس کا انٹرویو ہو رہا ہے, جو اپلیکینٹ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کا بہتر جواب دے گا تو اس کی سلیکشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. نو ڈاؤٹ اینٹی ٹیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مارکس بھی نہیں ہے, انٹرویو کے بھی مارکس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اچھا خاصا جو نالج ہے اس کی گرپ آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ڈاکومنٹس آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے, آئی ڈی کارڈ وہ ہونا چاہیے, ڈومیسائل ہونا چاہیے, جو آپ کی اوریجنل ڈگریز ہیں وہ آپ کے پاس انٹرویو کے وقت جو ہے وہ ہونی چاہیے, ویل ڈریس آپ کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سی آپ نے تیاری, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس کی تھوڑی بہت تیاری آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. شاہد بٹی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.